بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ کا ایک ہفتہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کے جذبات کے مجروح ہونے اور ان کے ایمان کے امتحان کا ہفتہ گزرا، جس میں ایک خنزیر صفت جو انسان کہلائے جانے کا قابل نہیں، بلکہ اس کو خنزیر صفت کہنا خنزیروں کی توہین کرنا ہے، اس نے ہمارے اور آپ کے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پوری دنیا کے 170 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے جذباتی مسئلہ تھا، کیونکہ مسلمان اپنے جان و دل سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے سب کچھ سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہی وہ کسوٹی ہے جو ایک ایمان والے کے ایمان کا امتحان لیتی ہے، اور ایمان والوں کو اسی ترازو میں اپنے ایمان کو تولنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے
تو وہ نبی کی ذات ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کر دو مسلمان بھڑک جائیں گے۔ آزادی سے پہلے بھی ایک ملعون نے نبی کی شان میں اسی طریقے سے بنگال کی سرزمین پر گستاخی کی تھی۔ اس وقت بھی مسلمان روڑوں پر آ گئے تھے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو پوری دنیا میں امن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور جو فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ لگاتے ہیں، جو رائے کی آزادی کا نعرہ لگاتے تھکتے نہیں، ان ملکوں کے اندر بھی مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے، ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ کبھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی نبی کی پاکیزہ زندگی کے اوپر، نبی کی سچی سچی سیرت کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور اپنی خباثتوں کو وہ چھپانے کے لیے بہت دیر تک تیار نہیں ہوتے۔ یہ وقتاً فوقتاً ایسا ہتھیار ہے جو وقتاً فوقتاً وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا بہت دفعہ ہوا۔ آپ کی شان میں گستاخی ہوئی، آپ کی توہین کی گئی، کسی نے آپ کو گالی دیا، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے گھر والوں کو ستایا گیا، تانے کسے گئے۔ ہم سب کی ایمانی ماں اور آپ کی چہیتی بیوی صدیقہ کائنات اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بڑا الزام لگایا گیا، تانے کسے گئے۔ نبی راستے سے گزرتے تھے تو ان کو منافقین کے طعنوں کا سامنا کرتے رہنا پڑتا تھا۔ الغرض باطل نے نبی کی زندگی کے اندر بھی نبی کی توہین کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، بلکہ آپ کو زہر دیا گیا۔ ایک دفعہ کھانے میں زہر ملا کر آپ کو پیش کیا گیا۔ جبریل امین آسمان سے پیغام لے کر آئے نبی کو باخبر کرنے کے لیے کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب تک کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو روکتے، ایک صحابی نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ نبی پر پلاننگ کے ذریعے سے پتھر ڈال کر آپ کو کچل کر مارنے کی سازش کی گئی، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو بھی اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو بھی کافروں کے شر سے بچا لیں گے۔ نبی پر جادو کی گئی۔ لبید بن عاصم نامی یہودی نے نبی پر جادو کی، نبی کے بال کو لے کر اس میں گھیٹیاں مار کر جادو کے منتر پڑے، اور ان بالوں کو لے جا کر ایک کنویں کے کنارے پر پتھر کے نیچے دفن کیا گیا تاکہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملے۔ دنیا کے اندر کون سی ایسی مشین ہے جو بال کے گھیٹیوں کو کھول سکے؟ باریک تاگے کی گھیٹی کو ہم کھول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی بھیجی، اللہ نے نبی کو بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں پتھر کے نیچے وہ آپ کے بال ہے جس پر گھیٹی مار کر منتر پڑے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ وہ بال لے کر آئے۔ اب گھیٹی کو کیسے کھولے؟ بالوں کی گھیٹی کو اللہ تعالیٰ نے 2 سورے آسمان سے اتارے نبی کے جادو کو ختم کرنے کے لیے۔
جو قیامت تک کے لیے جادو کا سب سے بڑا علاج ہے، جن دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ایک آیت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عورت تھی جس نے منتر پڑھ پڑھ کے بالوں میں گھیٹیاں مارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ نبی، بالوں کو سامنے رکھیے، یہ دونوں سورے پڑھتے جائیے، ایک ایک آیت پڑھیں گے، ایک ایک گھیٹی خود بخود کھلے گی، کیونکہ بالوں کی گھیٹی کو کوئی کھول نہیں سکتے۔ تو نبی نے بالوں کو لے کر پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق، گھیٹی کھل گئی۔ دوسری آیت پڑھی من شر ما خلق، دوسری گھیٹی کھل گئی۔ تیسری آیت پڑھی ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گھیٹی کھل گئی۔ چوتھی آیت پڑھی ومن شر النفاثات فی العقد، جس کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان جادوگرنیوں سے جو منتر پڑھ پڑھ کر گھیٹیاں مارتی۔ عقد کے معنی گھیٹی، نفاسات وہ جادوگرنیاں۔ عورت نے جادو کیا تھا، وہ لبید بن عاصم کی بیوی بڑی جادوگرنی تھی، یہ بھی جادوگر تھا۔ یہودیوں کے اندر جادو کا بہت بڑا کمال پہلے ہی زمانے سے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، آج بھی یہودی پوری دنیا کے اندر جادو کا کھیل چلاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پانچویں گھیٹی کھل گئی۔ پھر اس کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یہ 6 گھیٹیاں کھل گئے۔ تو کل ملا کے 11 منتر پڑھ کے بالوں پر، نبی کے بال پر وہ منتر پھونک کے گھیٹی ماری گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جادو کے ذریعے سے اس طریقے سے بچایا۔ زہر دیا گیا تھا نبی کو گوشت میں، بکری کے گوشت میں ملا کر، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ زہر آپ کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کے موقع پر جو آپ کو تکلیف، ضرورت سے زیادہ بہت تکلیف بڑھ گئی تھی، وہ اسی زہر کا اثر تھا۔ بعض علماء اس معنی کر اللہ کے نبی کے حق، اللہ کے نبی کے سلسلے میں شہادت کی موت کہتے ہیں۔ تو نبی کو ان کی زندگی میں طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ ایک آدمی تھا کعب بن اشرف، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بڑا سردار تھا۔ وہ ہمارے نبی کو کھلم کھلا گالیاں دیتا تھا، بازاروں میں ٹھہر کر نبی کو برا بھلا بولتا تھا۔ نبی کی وہ تاریخ، وہ کردار، وہ اخلاق جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھائی ہے، جن کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اخلاق کی معراج کہا ہے، ایسے پاکیزہ اخلاق والے نبی کو کعب بن اشرف گالی گلوچ کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں، کعب بن اشرف مجھے تکلیف دیتا ہے، کون ہے تم میں سے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کرے؟ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابی تھوڑا سا لنگڑے تھے، انہوں نے کعب بن اشرف کے گھر کا پتہ اٹھایا۔ جاتے جاتے انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ اجازت لی تھی
کہ یا رسول اللہ میں اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ رات میں وہ اس کے گھر پہنچے، 2-3 دن تک اس کے ساتھ کچھ کھیل کھیلنے لگے۔ نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عتیق، اس سے اس کے خیالات معلوم کرتے۔ شراب کی محفل ہوتی، یہ نہیں پیتے وہ پیتا، اس کو نشے میں لایا آپ نے، اس کی زبان سے ساری باتیں اگلوائی آپ نے، گویا ایک قسم کی دوستی میں 3rd ڈگری انہوں نے استعمال کی۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کے سامنے نبی کی شان کے توہین آمیز جملے کہے۔ تیسرا دن جب تھا، تیسرے دن پھر یہ گئے کھیلنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عتیق اپنے بیوی کے آغوش میں تھا، بیڈ روم میں۔ حضرت عبداللہ ابن کعب بن اشرف اپنی بیوی کے آغوش میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اس کو بلایا۔ یہ باہر آنے کے لیے جب تیار ہو رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ مت جائیے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان کا دل بھی صحیح چیز کی طرف سگنل دے دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کبھی کوئی کام کرو افتو بقلبہ، تو پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ مفتی صاحب سے بعد میں فتویٰ لینا، پہلے دل سے فتویٰ لے لو۔ بعض دفعہ دل کے اندر چیزیں آ جاتی ہے، باتیں آ جاتی ہیں۔ بہت بڑا مفتی ہے یہ، سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مگر آپ کے پاس اگر ڈگری ہے تو ہی فتویٰ دینا آپ، ورنہ آپ یہ بولیں گے کہ میرے اندر بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مفتی صاحب کے فتوے اگر آپ زمان پہ لا لیے تو جو لوگ 15 سال لگا کے مفتی بن رہے ہیں ان کی ڈگری کینسل کر دینا پڑتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کعب بن اشرف سے کہ مت جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کیا ہونے والا ہے، اندھا ہے وہ کیا کرے گا مجھے۔ گئے، کھیل شروع ہوا، کافی رات گزر گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے خنجر نکالا، کام تمام کر دیا اس کا۔ وہ جہاں کے لیے پیدا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اب نابینا تھے، فوری نکلے، اس کے گھر کے چھت پر چڑھے، وہاں سے چھلانگ ماری۔ جیسا ہی چھلانگ ماری تو ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لنگڑتے لنگڑتے وہ مسجد نبوی تک پہنچ گئے، اور ادھر مسجد مدینہ میں اعلان ہو گیا، یہودیوں نے اعلان کر دیا ان سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف مار دیا گیا، اس کا مرڈر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے غلامی کا حق ادا کر دیا، جو میرے نبی کو تکلیف دے رہا تھا میں نے اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کے ٹانگ پر، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کو پہلی طرح اچھا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو گالی دی جاتی تھی، ستایا جاتا تھا، آپ کو برا بھلا بولا جاتا تھا۔ عاص بن وائل ایک کافر تھا مکہ کا، جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہاں مکہ کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو لوگ اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا مطلب بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4 دن کے بعد اگر یہ مرا تو اس کی نسل ختم، بیٹا اگر ہے تو نسل چلے گی۔ تو عاص بن وائل نے ہمارے نبی سے کیا کہا؟ محمد ابتر، یعنی اب ان کی اولاد ختم ہو گئی، بیٹا مر گیا، نسل کیسے چلے گی؟ 4 دن کے بعد نعوذ باللہ محمد بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جو یہ تبلیغ ہے، یہ جو دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جو شاید مسلمانوں کے گھروں کے 4 سال کے 3 سال کے بچوں کو بھی یاد ہو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے عاص بن وائل یا تیرے چمچے کان کھول کر سن لے کہ محمد کے ایک بیٹے کے مرنے سے محمد کی نسل ختم ہو جائے گی یا محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، تمہاری خام خیالی ہے یہ۔ ہم تو محمد کو، ان کے نام کو اتنا زندہ رکھیں گے کہ دنیا تو دنیا، رہتی دنیا تک ان کی عظمتوں کا پرچم لہرائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں نبی کے نام کے اٹیچمنٹ کے بغیر اللہ کا نام بھی مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی کلمہ پڑھے گا اللہ کے نام کا، نبی کے نام کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی اذان دے گا مسجد کے ممبر سے، محراب سے، نبی کے نام کو ملائے بغیر اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ کوئی نماز پڑھے گا، تحیات پڑھے گا، التحیات میں جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، وہیں درود پاک کے ذریعے سے نبی کے تذکرے کے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اپنے نبی کے نام کو ایسا اونچا کریں گے، اور سن، صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی ہم اپنے نبی کی شان کو اتنی بلند کریں گے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے حوض کوثر عطا کر دیا، جو جنت کے اندر ایک بڑی نہر ہے، اتنی بڑی نہر کہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں پئیں گے، اس کے پانی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اور ایسا مزیدار ایمان آشنا وہ پانی ہوگا کہ بندہ پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس حوض پر اللہ تعالیٰ نے اتنے گلاس، اتنے پیالے رکھے ہیں پانی پینے کے لیے، جتنا کہ آسمان کے اوپر چمکنے والے انلیمیٹڈ اسٹارز، جو ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، ان ستاروں کی مانند اللہ تعالیٰ نے اس حوض کے اوپر پیالے رکھ دیے۔ شاید ہمارے دوست پیالوں کو نہ سمجھے، گلاس سمجھ لیجیے آپ۔ ہمارے بچپنے تک پیالے چلتے تھے، مٹی کے پیالے، برتن کے پیالے، لوگ اس کے اندر دودھ اور بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پیالے رکھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محمد کے ایک بیٹے کے مرنے سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہم نے تو محمد کو ہم نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ محمد کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے، اور آخرت میں اس حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے جو لوگ پیالہ پئیں گے، وہ لوگ ساری دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں کی امتوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ان کے امتی ہوں گے، جو دراصل ان کے روحانی بیٹے ہوں گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے بچے لاٹھی کھائے، سر پھوڑ گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، کیا بربریت نہیں ہوئی وہاں حیدرآباد میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے اوپر؟ ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا گندے نالی کا کیڑا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس کے ڈنڈے اس کے اوپر نہیں پڑیں گے، اور پولیس کے ڈنڈے وہ معصوم بچوں کے اوپر، 14-15 سال کے بچے جو روڈوں پر آ کر ایک ہی مطالبہ تھا ان کا، ارسٹ کرو اس کو۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا تھا کہ ڈٹ گئے سامنے، جب تک وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں گیا تب تک وہ روڑوں سے نہیں گئے گھروں کو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ اسی کی طرف اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین،
اگر آپ کے سینے میں ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو برداشت ہو رہا ہے کوئی نبی کو گالی دیتا ہوا تو سمجھ لو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھ لو اپنے ایمان کی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جتنی نبی کی بیویاں ہیں وہ ساری ہماری مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہو گئی، ایمانی رشتے کی، روحانی رشتے کی مائیں، تو نبی پورے ایمان والوں کے ایمانی باپ ہو گئے۔ اللہ نے بتایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے نبی کے ایک بیٹے کے مرنے سے تو کہتا ہے کہ اس کی نسل جائے گی؟ نہیں، میں تو میرے نبی کو کروڑوں اربوں ایسے ایمانی بیٹے دوں گا جو پوری دنیا میں نبی کے عظمتوں کا جھنڈا بلند کریں گے، اور کل قیامت میں حوض کوثر پر آ کر اپنے نبی کے ایمانی اور روحانی بیٹے ہونے کا ثبوت دیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ کو میں نے اتنا رسپیکٹ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا، تو آپ اس کے شکرانے میں نماز پڑھا کیجیے، قربانی دیا کیجیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ کے بیٹے کے مرنے سے آپ ابتر نہیں ہوئے بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہو گیا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو نبی کا دشمن ہے وہ ابتر، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی مٹائیں گے، آخرت میں بھی مٹائیں گے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، جتنوں نے نبی کے شان اقدس میں گستاخی کی کوئی سفل نہیں ہوا۔ یہ پڈی کا شوروا، یہ گندی نالی کا کیڑا، یہ فیمس ہونے کے لیے، یہ اپنے آپ کو پارٹی میں چمکانے کے لیے، یہ فرقہ پرستی کا کارڈ کھیلنے کے لیے، اس نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کی عظمتوں پر اپنی گندگی کا کیچڑ اچھالنا چاہا، ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس گندی نالی کے کیڑے کا کوئی نام تک نہیں جانے گا۔ اس تاریخ کے اندر بہت سے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، مٹ گئے تاریخ سے۔ عاص بن وائل مٹ گیا، کوئی نہیں جانتا عاص بن وائل کس کھیت کا نام تھا، کس کھیت کی مولی کا نام تھا۔ عقبہ بن عامر نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج کوئی عقبہ کے نام کو نہیں جانتا، نبی کے نام کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ عتبہ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج عتبہ کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو لہب نے جب میرے نبی نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ کٹ جائے، شل ہو جائے، سارا دن تیرے ہاتھ کام کرنا بند کر دے، یہ بیکار کی باتیں سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ ابو لہب نے نبی کے لیے تبن کا جملہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب والی پوری سورت نازل فرما دی۔ اللہ نے کہا ارے ابو لہب تو میرے نبی کے لیے بد دعا کرتا ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کے شل ہونے کی تو امید رکھتا ہے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دو ہاتھ شل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد سے، مسلمانوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آپ محبت نہیں کرتے، ان سے رب کائنات محبت کرتا ہے۔ محمد کے دشمنوں کو صرف آپ جواب دینے کی کیپیسٹی نہیں کرتے۔ قرآن اٹھا کر پڑھیے، قرآن کی آیتیں محمد عربی کو چاہنے والے رب کائنات کی قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ملے گی جو محمد کو گالی دینے والے یا ان کی شان میں توہین کرنے والوں کے خلاف میں نازل ہوئی۔ انہیں تو رب کریم چاہتا ہے، وہ مٹائے گا، کیسا مٹائے گا؟ تباہ کر کر چھوڑ دے گا انہیں، ان کی نسلیں تباہ ہوگی، ان کا سسٹم تباہ ہوگا۔ تلنگانہ جو پرامن ریاست ہے، جہاں فرقہ پرستوں کی دال نہیں گلتی، وہ یہاں ہندو مسلم کا کارڈ کھیلنے کے لیے برسہ برس سے بے چین ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دلی سے ایک ٹخلا آ کر جاتا ہے اور اس کے بعد نبی کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے؟
اور یہ پورے 2024 کے الیکشن کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ حیدرآباد تلنگانہ کی پولیس کو سلام، نپور شرما نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ پنجاب کی پولیس آئی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے دلی، لیکن دلی کی پولیس نے اس کو اریسٹ ہونے نہیں دیا، اس کو تحفظ فراہم کیا۔ وہ نپور شرما جس کے ریمارک کے بعد گلف کنٹریز نے، عرب ممالک نے انڈیا سے اپنے ریلیشن شپ کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو 3.5 لاکھ کروڑ کا فائنانشیلی نقصان اٹھانا پڑا۔ حکومت کو پرواہ نہیں، پارٹی سے ڈسمس کر دیے، فریضہ ہو گیا، لیکن وہاں کی پولیس نے اس کو آج تک اریسٹ نہیں کیا۔ تلنگانہ کی، حیدرآباد کی پولیس کو سلام کہ انہوں نے اس گندی نالی کے کیڑوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اسی لیے مسلمانوں سے یہی اپیل ہے کہ مسلمانوں، نبی سے ہمارا ایمانی رشتہ، یہ جذباتی رشتہ ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے، نبی کی عظمتوں پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ایران گئی، روم کے بادشاہ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لالچ رکھا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ، ہم تمہیں بھی آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیں گے، تمہیں زیادہ کچھ بڑا کام کرنا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بس تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں میرے نبی کے دین کو چھوڑ دوں گا اور کرسچینٹی کو قبول کر لوں گا، عیسائی مذہب کو میں قبول کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انعامات کو ٹھکرا دیا۔ اب اس نے دھمکی کی بھاشا استعمال کی۔ اس نے کہا کہ عبداللہ، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، نبی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے جب لالچ دی حضرت عبداللہ کو تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بادشاہ، تو مجھے ہیرے جواہرات کی یا دنیا کی دولت کی کیا لالچ دیتا ہے؟ اگر تو مجھے یہ کہہ دے کہ میں اس ملک کا تجھے بادشاہ بنا دوں گا اور تو ایک لمحے کے لیے نبی کے دین کو چھوڑ دے، تب بھی میں اس بات پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی کو چاہنے والے تو نبی کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی بادشاہت کے لیے 1 منٹ کے لیے نبی کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف بٹھانے کے لیے ایک چولہا جلوایا، اس کے اوپر کڑھائی رکھ دی گئی، اس میں پانی ڈال کر پانی کو کھولایا گیا، اور اس کھولتے ہوئے پانی میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ایک ساتھی کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ مسلمان اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا تو کھولتے ہوئے پانی میں پڑتے ہی پھر کیا تھا؟ ہڈی ایک طرف، گوشت ایک طرف۔ حضرت عبداللہ کو لایا گیا کہ عبداللہ اب تمہیں ڈال دیا جائے گا اس میں، مان لو ہماری بات کو۔ حضرت عبداللہ رونے لگے۔ بادشاہ کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ عبداللہ ٹھنڈا پڑ گیا، عبداللہ نرم پڑ گیا، عبداللہ ڈر گیا، عبداللہ کو جان پیاری ہو گئی۔ جب سے حکومت کی لالچ دی جا رہی تھی تو عبداللہ کو نبی کا دین یاد آ رہا تھا، اب جان کے لالے پڑنے پر آ گئے تو عبداللہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں عبداللہ، جان پیاری ہے نا؟ کہنے لگے، او بادشاہ، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی جو چند منٹوں کے بعد میرے نبی کے نام پر قربان ہو جائے گی۔ اگر اللہ مجھے ایسی ہزاروں جانیں دیتا تو میں میرے نبی کے نام پر قربان کر دیتا۔ مسلمانوں، تمہارے دل کے اندر وہ ایمان ہے، نبی کی وہ محبت ہے، نبی کی عظمتوں کے لیے
ڈنڈے کھانا، لاٹھی کھانا، مار کھانا، کیس بک ہو جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سن لے ہماری حکومتیں، ہمارے دلوں کے اندر وہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کا خون دوڑ رہا ہے، وہی جذبات 1400 سال کے بعد آج بھی ہمارے دلوں کے اندر مچل رہے ہیں۔ لیکن سب سن لیں، ہم پرامن رہنا جانتے ہیں۔ ہم کبھی فساد مچانا، گاڑیوں کے شیشے پھوڑنا، گاڑیوں کو یا کسی کی املاک کو آگ لگا دینا، نہ آزادی سے پہلے ہم نے یہ موومنٹ چلایا، نہ آج تک ہم یہ موومنٹ چلاتے ہیں، نہ آئندہ چلائیں گے۔ جمہوری ملک کے اندر جمہوری انداز میں، قانونی انداز میں اپنی بات کو سامنے رکھنا اور اپنے مدعے کو منوانا، یہ مسلمان یہ بھاشا جانتا ہے۔ اسی لیے آزادی سے پہلے بھی اور آج بھی جمعیت العلماء کے صرف 2 نعرے ہمیشہ رہے، اور آج بھی میں ایز اے جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ڈسٹرکٹ جگتیال ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی جمعیت العلماء مسلمانوں سے یہ کہتی ہے کہ یقیناً مسلمانوں، یہ معاملہ تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا، تمہارے جوش کو بھڑکانے والا، لیکن تم اپنے جوش کی چکر میں ہوش کو نہیں کھونا، اور کبھی پولیس والوں سے بھیڑنا نہیں۔ تم جو غلطی تم نے پرسوں کی تھی، رانگ از رانگ، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں کھلے لفظوں میں اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ جن بچوں نے نادانی کی، میں بار بار پولیس آفیسر سے بھی معافی مانگا کہ وہ بچوں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ ایک ریسپیکٹیبل آفیسر ہے اور آپ کے ساتھ مس بیہیویئر ہوا ہے، آپ کو یہ نادانی نہیں کرنا ہے۔ آپ جو بھی کرنا ہے آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ قانون کیا ہے؟ پٹیشن دیجئے، جا کے ان کے اوپر دباؤ بنائیے، آپ لا کا استعمال کیجئے، FIR کروائیے۔ جمعیت العلماء ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتی ہے، مسلمانوں سے، پیسفل رہو، پرامن رہو، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رہنے دو۔ اور دوسری طرف جمعیت العلماء عدالتوں سے کہتی ہے، پولیس سے کہتی ہے، گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ تو اچھا ہوا حیدرآباد کی پولیس کو سلام کہ انہوں نے اپنا کام کیا، وہ کیڑا چلے گیا سلاخوں کے پیچھے اور احتجاج تھم گیا۔ اگر پولیس اپنی ڈیوٹی نہیں کرتی، گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر پولیس کو بھی درد سر، ہم لوگوں کو لیے بھی پریشانی۔ ہم لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے، کالا کتا نہیں کترا روڈوں پہ آ کے نعرے لگانے کے لیے۔ آپ نے ہمارے املاک کا نقصان کیا، ہم خاموش رہے۔ آپ نے ہمارے لیے بچھڑی ذاتوں سے زیادہ ہم کو آپ نے بچھڑا کر دیا، ہم خاموش رہے۔ ہر سال آپ نے مائنورٹی کے بجٹ میں تخفیف کی، ہم خاموش رہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ایمانی جذبات کا کھلواڑ کریں گے، نہیں خاموش رہیں گے۔ خاموش نہیں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون کو توڑیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو منوائیں گے۔ اسی لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، اب اس کا معاملہ عدالت کے سپرد ہے۔ اب عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کیڑے کو کہاں مسلنا ہے، قانون کے کس آرٹیکل کے تحت اس کو دبانا ہے، وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے، اور آلریڈی ہمارے پریزیڈنٹ جمعیت العلماء کے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی تھی، ابھی وہ پینڈنگ میں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا حکومت ہند سے اور سپریم کورٹ سے کہ ایسا قانون بنائیے اس ملک کے اندر کہ اگر کوئی کسی مذہب کے بڑے آدمی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اسی لیے نوجوانوں، آپ کو سوشل میڈیا پر غیر ضروری نعرے بھی نہیں لگانے۔ آج کل نعرے لگا رہے سنا بچے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ایسا اگر آپ نعرہ لگائیں گے تو یہ بھی اللیگل ہے، اس پر بھی آپ پر کیس بک ہو سکے گا۔ ہاں، آپ یہ نعرہ لگائیے، گستاخ رسول کو ملے قانون سے سزا، قانون سے سزا دلائیے اس۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے، عدالتوں سے مطالبہ کریں گے، ایسا قانون بن جائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کے بڑوں کی شان میں بھی گستاخی کرے گا تو یہ قانون وہاں بھی کام کرے، اور اگر کوئی دوسرے مذہب والا مسلمانوں کے بڑوں کے ساتھ میں گستاخی کرے گا تو وہ قانون یہاں بھی کام کرے۔ جمعیت العلماء نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ملک کی خوبصورتی اس ملک کا دستور اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جو
ادارے یا پھر جو ڈپارٹمنٹ کانسٹیٹیوشن والے ہیں، جو لوگ کانسٹیٹیوشن بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کی ذمہ داریاں ہیں قانون کو لاگو کرنا۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پرامن رہیں، نعرے نہ لگائیں، احتجاج نہ کریں۔ جب جب بھی ایسے معاملات آئیں، آگے بھی ایسے معاملات آتے رہیں گے، حکومت کے سامنے پرزور مطالبہ کریں آپ کہ قانون بن جائے ایسا کہ پھر اس کے بعد کسی کو کسی کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور چوکن نہ رہے مسلمانوں، آپ کو کرنے کے 2-3 کام۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہم بھرتے ہیں تو نبی کی سنتوں سے اپنے زندگیوں کو سجا لیں، ہم اپنی زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو پیدا کریں، نبی کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور نبی کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کریں۔ آج یہ دنیا نبی کی تعلیمات کی پہلے سے زیادہ پیاسی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ منتھ ہے، پیدائشی مہینہ ہے۔ برادران وطن کے سامنے نبی کی سیرت کو عام کریں، نبی کی سیرت کے جلسے کریں، لوگوں کو بتائیں کہ نبی کی کیا پرامن پیسفل تعلیمات تھی، ان کی کیسی پیسفل ٹیچنگز تھی، وہ بتائیں آپ۔ اور فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر مسلمانوں کا ووٹ بے وزن ہو جائے اور کسی طریقے سے ہم یہ سازش کر کر حکومت کی گدی پر آ جائے۔ تو آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اگلے الیکشن کی۔ پہلے درجے میں آپ ووٹر آئی ڈی کو جانچ لیں، اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کے سائٹس پر جا کر کہ وہ اب باقی بھی ہے یا ریجیکٹ ہو گیا، اور اگر ریجیکٹ ہو گیا تو نیا کارڈ اپلائی کر لیں۔ جو بچے 18 سال کی عمر کے ہو گئے ان کے کارڈ اپلائی کروائیں۔ ووٹر آئی ڈی کا پورا پریپریشن ہو، پوری تیاری ہو، اور جب الیکشن آئے تو ہمارے لوگ گھروں سے نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اور مسلم ایریاز کے اندر 30%، 40%، 35% ووٹنگ ہوتی ہے۔ 100% ووٹنگ کریں اور اپنے اس جمہوری حق کا استعمال کریں جو آپ کو ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد پھر اگلے 5 سالوں تک آپ کو موقع نہیں ملتا۔ کرنے کے کام ہمارے لیے یہ ہے، یہ کام کریں، پرامن رہیں، نبی کی تعلیمات کو عام کریں، ان کی پاکیزہ تعلیمات، ان کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں۔ قانون اپنا کام کرے گا، احتجاج قانونی دائرے کے اندر رہ کر نبھائیں، اور کبھی ہمیشہ یاد رکھیں بڑوں نے جو بات کہی کہ جوش میں ہوش نہیں کھونا، ہمیشہ اعتدال کے اندر رہیں، اپنے دماغ کا استعمال کریں، اور کبھی کسی کے سامنے کوئی بولنا ہے پہلے اپنے بولوں کو تولیں پھر بولیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بول کا سامنے کیا اثر ہوگا، اور فرقہ پرست طاقتیں ہمارے بول کا، ہماری بیان بازیوں کا کیسے وہ غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ساری انسانیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔